تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں رمضان کے لیے 4 احکام خصوصیت سے بیان کریں. ایک پر اشارہ دیا ہے لیکن حدیث میں اس کی پھر وضاحت ہے. تو وہ 4 کام میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بولو بھائی، روزہ. اس میں تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے. دوسرا کام اللہ نے رمضان میں جس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن. رمضان کا اور قرآن کا آپس کا بہت گہرا جوڑ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو اللہ نے رمضان کا انتخاب کیا ہے قرآن کے نزول کے لیے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں تراویح کو مشروع کیا، تراویح کو، تاکہ اس میں قرآن پڑھا جا سکے. بعض جو متجددین کہہ رہے ہیں نا کہ تراویح کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ جھوٹ ہے، غلط بات ہے 100%. تراویح سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 دن پڑھ کے چھوڑ اس لیے دی کہ فرض نہ ہو جائے. پھر صحابہ نے ابو بکر کے دور میں ہی شروع کر دی تراویح، حضرت عمر کے دور میں نہیں شروع ہوئی ہے، یاد رکھو. صحابہ پھر پڑھتے رہے ہیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ اب فرضیت کا امکان ختم ہو گیا تھا. حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ مختلف ٹولیوں میں جو پڑھ رہے تھے ان کو ایک امام پہ جمع کیا ہے، کیونکہ نبی نے جو پڑھائی تھی وہ نبی نے، آپ اکیلے امام تھے اور باقی سب لوگ مقتدی تھے. تو حضرت عمر نے ان کو نبی کے نہج پہ اس تراویح کو حضرت عمر لے کر آئے ہیں. اور اس کو جو نیا کام کہا وہ اس لیے کہ ابو بکر کے دور میں ایک امام پر نہیں تھے، تو اس لحاظ سے وہ نیا ہے، حضرت ابو بکر کے دور کے لحاظ سے. سمجھنے بات کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کا لفظ قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ. تراویح کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تراویح کی نماز حدیث میں ہے. تو 2 کام میں نے بتا دیے. دوسرا کام کیا ہے؟ تلاوت. اور اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو مشروع قرار دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، تو اس لیے رمضان میں رات کو تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور دن میں بھی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسرا کام جس کا حدیث میں ذکر ملتا ہے اور قرآن نے اشارہ بھی دیا ہے اس کی طرف، وہ کیا ہے؟ صدقات و خیرات کی کثرت. روزہ رکھنا آسان ہے، مال خرچ کرنا مشکل. آج کل لوگ منتیں جو مانتے ہیں نا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، یا خواتین جو منتیں مانتی ہیں، نماز روزے کی تو منتیں مانی جاتی ہیں، پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی جاتی. دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا کہ میں نہیں رکھا؟ میں نے پیسے خرچ کرنے کی منتیں نہیں مانی. پیسوں سے ہمیں بہت محبت ہے، اور اللہ نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں مال خرچ کرنے کا ذکر ساتھ ساتھ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کنجوس نمازی پسند نہیں ہے. تو ہم اس نوٹ سے دل نہ لگائیں، اس پراپرٹی سے دل نہ لگائیں، رکھیں مگر ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا کریں. تو اس لیے بھائی رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کڑک کڑک نوٹ، بولو اللہ کی راہ میں کڑک کڑک نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں. اور شیطان کہے گا کیا کر رہے ہو، اتنی محنت سے کمائے ہیں، اتنی محنت سے کمائے ہیں، کیسے دے دوں؟ دیکھو نبی نے کیا فرمایا، بہترین صدقہ کون سا ہے؟ دل تھام کے سنیں یہ حدیث. بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا تأمل الغنا وتخشى الفقر. وہ صدقہ کہ رقم خرچ کرنے کے وقت تمہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں نے یہ پیسے خرچ نہیں کیے تو ان پیسوں سے مزید پیسہ بنا سکتا ہوں. لیکن بعض مخصوص دوست ہیں وہ مستثنا. اس سے ایک بندے یہاں بیٹھے ہیں وہ ابھی غصہ نہ ہو جائیں کہیں. تو تیسرا کام نبی نے کیا کیا ہے؟ صدقات و خیرات. تو یہ کام بھی ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. چوتھا کام رہ گیا، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. تو بھائی صدقات و خیرات خوب کثرت سے کرنا. اور میں بار بار ایک اعلان کرتا ہوں کہ آپ مسجد کے امام سے بھی، اپنے امام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ائمہ کرام کے پاس مستحقین ہوتے ہیں. کوئی میرے ذریعے سے اگر تعاون کرنا چاہے غربا اور مساکین، تو ہمارے پاس بھی غربا اور مساکین کا ایک اچھا خاصا
جماعت ہے ہمارے پاس جن کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں. بہتر تو یہ کہ خود پہنچائیں. میں کہتا ہوں کہ کسی کو نہ دیں, مجھے بھی نہ دیں, خود پہنچائیں. لیکن بعض لوگ یورپ میں ہیں, امریکہ میں ہیں, امریکہ میں غریب مشکل, وہاں کے غریب یہاں کے مالداروں سے زیادہ اچھی حالت میں ہوتے ہیں. تو جو خاص طور پہ یورپ میں رہتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے غریب تلاش کرنا. تو وہ پھر اپنے ملکوں میں, ویسے بھی اپنے ملکوں کا حق زیادہ ہے, تو ان کو چاہیے بھائی اپنے ملکوں میں بھیجیں اور پھر یہاں کے ذریعے لوگوں پر تقسیم کروائیں, تاکہ ہمارے ملکوں کی غربت دور ہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق.